بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جو پچھلا پڑھا ہے پہلے اس کو دہرائیں گے، پھر آگے کی 2 آیات پڑھیں گے۔ چونکہ ہم نے یہ جتنے الفاظ پڑھے ہیں صرف یہی نہیں سمجھنے، یہ اچھے یاد ہوں گے تو ہزاروں الفاظ قرآن مجید میں یہ بار بار آ رہے ہیں، تو ہمارے کوئی تقریباً 40-45 ہزار الفاظ اس بیس پر ہمیں سمجھ آئیں گے، اور اگر یہی یاد نہ ہوئے تو پھر آگے فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا جو نماز میں یا ہر وقت جب یہ الفاظ دہرائیں تو اس پہ غور کریں، اس سے پھر یہ الفاظ صحیح دل و دماغ میں بیٹھیں گے۔ تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ الگ پڑھا، باللہ من الگ پڑھا، الشیطان الرجیم۔ اعوذ اس کے کیا معنی ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، پناہ کے معنی حفاظت کے، میں اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من کا معنی کیا ہے؟ سے۔ الشیطان شیطان، الرجیم مردود، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان مردود سے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ من کا معنی ہے سے۔ یاد رکھیں، جیسے یہ ہے نا میں پناہ مانگتا ہوں، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، ابھی میں مانگ رہا ہوں، پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ فعل ہے جس کو ورب کہتے ہیں۔ یہ حرف ہے من کا معنی سے ہے۔ یہ ہوگا تو اس جملے کا معنی بنے گا۔ بظاہر تو حرف کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اکیلا اس کا معنی کیا جائے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جملے میں اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر جملے سے اس کو نکال دیا جائے تو جملے کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر معنی ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، شیطان مردود، تو شیطان مردود سے اب جملہ پورا ہو۔ جس کام کو شروع کیا جائے تو اس میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، کھانا شروع کر رہا ہوں، پینا شروع کر رہا ہوں، کپڑے پہننے لگا ہوں، چلنا شروع کر رہا ہوں، سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہر کام سے پہلے جو بسم اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ کاروبار شروع کر رہا ہوں تو کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ ہر کام ہمارا اللہ کے نام سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے اس میں برکت مانگ رہا ہوں۔ ہمارے کاموں میں، کاروبار میں، روزی میں، عمر میں، اعمال میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں برکت اگر کوئی دے سکتا ہے تو کون دے سکتا ہے؟ اللہ، جس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے۔ پھر آئیے اللہ کی 2 تعریفیں، صفات بیان کی ہیں۔ الرحمن، وہ اللہ جو بڑا ہی مہربان ہے، جو صرف مسلمانوں پر، ماننے والوں پر نہیں، کافروں پر بھی مہربان ہے۔ الرحیم، جس کی رحمت تسلسل کے ساتھ، جب ہم ایک معصوم بچے تھے تو اس وقت سے اللہ کی رحمتیں، نعمتیں بارش کی طرح ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ۔ ایک ایک سانس اللہ کی رحمت ہے۔ تو سانس کبھی کسی کا دیکھا ہے رک گیا ہو 80 سال میں؟ یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ بولنا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ جو بڑا ہی
رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ہم اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اپنی عادات بھی بناتے جائیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم نے جو اعوذ باللہ پڑھی ہے، یہ ہے حفاظت کی دعا۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان۔ کفار کو ہمارے پیچھے کس نے لگایا ہے؟ شیطان نے۔ ان کو غلط راستے پہ کس نے چڑھایا ہے؟ شیطان نے۔ کفار کو چھوڑ کر بھی ہمیں برائی پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنی حفاظت کے لیے کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ، اللہ کی طرف۔ سوائے اللہ کے ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتی۔ 24 گھنٹے ہمیں ایک ایک قدم پر حفاظت کی ضرورت ہے، اور وہ ہم ہر گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں ڈر جائیں تو برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے نماز خراب کرنے کے لیے، اگر بہت پیچھا کر رہا ہو، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا نماز میں بھی اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ شیطان سے بچ جائیں۔ نماز کے علاوہ ہمیں جب بھی کبھی گناہ کا وسوسہ خیال آئے یا گناہ میں لگ گئے ہوں، غیبت چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ہم اپنی عادت بنا لیں۔ شیطان سے حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور فرمایا جب غصہ آ جائے، خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، اس سے پہلے آپ اللہ سے حفاظت کی دعا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ حفاظت کی دعا ہے، اپنی عادت بنانی چاہیے۔ مقصد ہی یہی ہے پڑھنے کا۔ دوسری عادت، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کام میں برکت ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو برکت چاہتے ہیں، رزق میں، کاروبار میں، اپنے اعمال میں، لکھائی میں، پڑھائی میں، تعلیم، ہر چیز میں۔ تو بسم اللہ کی عادت بنائیے۔ پھر ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی کیا ہے؟ ال کے معنی ہے تمام، حمد معنی تعریف، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ لام زیر لی جو ہے یہ اس کا معنی ہے لیے، اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا، عالمین عالم کی جمع ہے تمام جہان، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو ایک تو یہ تعریف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شکر ادا کرتے نا تو وہ الحمد سے شکر ادا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کھانے کے بعد آپ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلا دیا۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ، چھینک آئی ہے، جان بچ گئی تو کیا کہتے؟ الحمدللہ۔ یہ شکر کے معنی میں۔ سوئے ہیں، آنکھ کھل گئی، جاگ گئے، الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے دوبارہ زندہ کر دی۔ کپڑے پہنے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے یہ نیا لباس عطا کیا۔ تو ہر واش روم سے باہر آتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ سے یہ تکلیف دہ چیز دور کر دی اور مجھے عافیت دی۔ تو یہ شکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا شکر ہے اللہ کے لیے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ زندگی میں ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر کے لیے اس سے اچھے الفاظ کوئی نہیں، الحمدللہ۔ اور اگر پوری آیت پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی شکر کے معنی میں بھی ہے۔ تو ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر ادا کرو گے اور دوں گا، اور دوں گا، کمی نہیں آئے گی۔ شکر نہیں ادا کرو گے تو پھر میں یہ نعمتیں واپس لے لوں گا یا کسی آزمائش میں ڈال دوں گا۔ تو تیسری عادت یہ ہے کہ ہمیں ہر موقع پر اللہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، یہ دوبارہ بسم اللہ میں بھی آیا ہے اور اس میں بھی آیا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور تسلسل کے ساتھ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کو نقصان میں، تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اچھا، پھر بیماری اور جو نقصان ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہم اس کو نقصان اور تکلیف سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ کسی بڑی مصیبت سے اللہ ہمیں بچا رہے ہیں، جب وہ ہے ہی الرحمن ہے، وہ ہے ہی الرحیم، تو اس کا کام کوئی رحم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بیماری بھی رحمت ہے، کوئی امتحان اور آزمائش بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور پریشانی پر اللہ بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، اللہ خود فرماتے ہیں میں پریشانی اور تکلیف بھیجتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں ہماری طرف واپس آ جائیں۔ تو بیماریوں میں، نقصان میں، تکلیف میں بھی ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، بعض اوقات شیطان کہتا ہے سنتا تو ہے نہیں، کس لیے مانگ رہے ہو؟ ہمیں یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، ضرور ہمیں یا وہی چیز دے گا جو مانگ رہے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے گا۔ مالک یوم الدین، مالکی جو مالک ہے، یوم کے معنی کیا پڑھے تھے؟ دن، الدین بدلہ، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اس بدلے سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ اس لیے بعض ترجمہ لکھ دیتے ہیں جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو قیامت کو بدلہ اس لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہر کام کا بدلہ ملے گا۔ اچھا کام ہے تو اچھا بدلہ، برا کام ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ دین کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہر عمل پر بدلہ ملے گا۔ جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر کام ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے کہ اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اگر برا کام کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا، یہ سزا مجھے ہی ملے گی، یہ میں کہیں اپنے آپ کو سزا تو نہیں دے رہا۔ کسی کے لیے ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ سزا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا بدلہ تو مجھے ملنا ہے۔ دوسرا تو شاید اس سے بچ کر نکل جائے، لیکن میں تو نہیں بچ سکتا کہ میں نے برا سوچا تو اس غلط سوچنے پر بھی مجھے سزا ملنی ہے۔ تو اس لیے ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، ہم نماز میں یہی تو کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑ دیا کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، اس کے بعد بھی تمہاری ایک منزل ہے جس میں تمہاری زندگی کا سب حساب ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، جو ہم زبان میں بار بار کہہ رہے ہیں، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ جو عادات ہم نے پڑھی ہیں، اعوذ باللہ سے کیا ہمیں عادت بنانی چاہیے، بسم اللہ سے کیا بنانی چاہیے، یہ ہم ان کو اپنی عادت بنائیں گے نا تو یہ پکی ہو جائیں گی۔
اور جب یہ آیات پڑھیں تو چیک بھی کریں کہ میری یہ عادت بنی ہے کہ نہیں۔ آج ہم نے 2 آیات پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، یہ جو نشان ہے نا، اس نشان کو کہتے ہیں تشدید۔ انگلش میں اگر کوئی لفظ ڈبل ہو نا تو اس کو ڈبل ہی لکھا جاتا ہے، ڈبل ایس ہے یا ڈبل آر ہے، لکھتے ہیں ڈبل۔ عربی میں ڈبل نہیں لکھتے، اسی ایک حرف پر تشدید کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ حرف ڈبل ہے۔ تو اس حرف کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ جس حرف پر یہ تشدید کا نشان ہوگا اس حرف کو ہمیشہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ایک دفعہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے، دوسری دفعہ بعد والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے۔ اب میں پڑھتا ہوں، غور کرنا۔ ایاک، 2 یا پڑھے ہیں نا، ایاک، یا الحمدللہ رب العالمین میں رب کے اوپر تشدید کا نشان ہے، تو دیکھنا بعد 2 دفعہ ہم پڑھتے ہیں، رب بل، یا اشد لفظ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اشد کیسے پڑھتے ہیں؟ اشد، خیر اردو میں بھی کہتے ہیں یار یہ اس میں بڑی شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، تو اس حرف کو سختی سے ادا کیا جائے گا۔ ایاک، آپ کہیں میرے ساتھ بلند آواز سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو ایا ہے اس کے نیچے ترجمہ لکھیں، ایا کا معنی ہی، کاف کا معنی تیری ہی، کاف کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم نے ایک پڑھی تھی نا ضمیر انت، انتم، اس کے معنی تو تھے آپ،
اسی طرح اگر کسی کو ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کی، تو اس کے لیے پھر ہم کاف لگائیں گے عربی میں، جیسے کہتے ہیں ابو کا، آپ کے والد، بیتو کا، آپ کا گھر، تو یہ آپ کا تب بنے گا جب ہم کاف لگا دیں گے کسی چیز کے ساتھ بھی، ولد بچہ، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے تو کیا کہیں گے؟ ولدو کا، آپ کا بچہ۔ تو یہ ایاک میں کاف کا معنی ہے تیری، ایا لگانے سے اس کا معنی بن گیا ہی، تیری ہی۔ یہ جو نعبدو ہے اس کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک کے کیا معنی بنیں گے؟ تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ آگے وہ ایاک نستعین میں ایاک پھر وہی ہے، اور تجھ ہی سے، وَإِيَّاكَ واو کے معنی آتے ہیں اور تجھ ہی سے نستعین مدد مانگتے ہیں، تعاون، مدد، نستعین بھی یہ مدد کے معنی میں ہے۔ نستعین یہ جو شروع میں ہے نا نون، اس کا معنی ہے ہم، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم مدد مانگتے ہیں کس لفظ کا معنی ہے؟ نستعین کا۔ اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کا مطلب یہ ہے تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ دیکھیں مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، ڈاکٹر سے کہتے ہیں میری آپ مدد کریں، یہ پریشانی ہے، یا گاڑی کے ذریعے سے ہم مدد لیتے ہیں۔ اسباب کے تحت جو مدد ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اسباب کے تحت جو ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، سفر کے لیے گاڑی کی، جہاز کی مدد لیتے ہیں، یہ اس مدد کی بات نہیں ہو رہی۔ بغیر اسباب کے شفا حاصل کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے ہم سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں لیتے۔ بغیر اسباب کے، جس کو کہتے ہیں غائبانہ پکارنا، بند کمرے میں، ٹیلی فون نہیں، وائرلیس سیٹ نہیں، موبائل نہیں، نیٹ نہیں، کسی بھی ذریعے کے بغیر ہم اگر کسی سے شفا مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، روزی مانگ رہے ہیں، عزت مانگ رہے ہیں، حفاظت مانگ رہے ہیں، یہ ہے بغیر اسباب کے مدد مانگنا، تو یہ صرف اللہ سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بغیر اسباب کے اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگیں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اسباب کے تحت آپ کسی سے بھی مدد مانگیں، چاہے مسلمان سے، کافر سے، وہ تو دنیا کا نظام ہی اسی سے چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غلط نہیں کیا۔ تو اس میں دو باتیں ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ ایک تو ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں،
دیکھیں عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، نظر و نیاز یہ بھی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہے، طواف یہ بھی عبادت ہے، اسی طرح دعا مانگنا، غائبانہ پکارنا یہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ تو نظر و نیاز ہو تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ غائبانہ پکار ہو تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ طواف ہو تو صرف اللہ کے گھر کا۔ رکوع اور سجدہ ہو، جھکنا ہو تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم ایک تو اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ عبادت بندگی کے معنی ہے، یا اللہ تیرا حکم ماننے والے ہیں ہم، تو ہمیں یہ کام عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، نیکی سمجھ کر، آخرت کا ذخیرہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کوئی اس پر احسان نہیں ہے۔ یہ جیسے نماز ہم بغیر احسان کے پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کر، تو یہ اخلاقیات بھی ہمارے عبادت میں شامل ہیں۔ ہمیں عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، ہماری عادت بننی چاہیے۔ ہم ان سارے کاموں کو کیا کریں؟ عبادت سمجھ کر کریں، دل سے کریں، دلی خوشی سے کریں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ کام، ہر کام کو عبادت سمجھ کر کرنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم تو کمزور ہیں۔ ہم اس معاملے میں بھی کس سے مدد مانگیں؟ اللہ سے مدد مانگیں۔ کوئی کام اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ماں باپ کی خدمت ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں، لین دین میں حسن سلوک کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ مشکل سے مشکل کام بھی اللہ کی مدد ہو آسان ہو جاتا، آسان سے آسان کام بھی اللہ کی مدد نہ ہو مشکل ہو جاتا۔ تو ہر کام کو ہم عبادت سمجھ کر کریں جو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ہر مشکل کام سے پہلے ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ کی مدد ہوگی، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ایاک نعبد، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کا معنی ہے نعبد میں؟ یہ نون کا، یہ نعبد، نعبد نون کا معنی ہے ہم، اسی طرح کا نون یہاں ہے، تو یہاں بھی اس کا معنی کیا ہے؟ نستعین میں ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پڑھیں آواز سے۔ اچھا، اس کو اہدے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اہدی، اہدی، دال زیر دی، اہدی، اہدی الصراط، اس کے اوپر تشدید ہے نا، تو صاد کو ہم ذرا سختی سے پڑھیں گے تاکہ 2 دفعہ پڑھا جائے۔ نصرا، نصرا، طل، ایک ہوتا ہے یہ تا، یہ ہوتا ہے تا باریک، اور یہ تا موٹا ہوتا ہے۔ ہم اس کو توے کہہ کر ادا کر دیتے ہیں۔ تا اور تا میں یہ فرق، یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے۔ صراط، اہدنا الصراط المستقیم، یہ قاف جو ہے نا یہ بھی موٹا پڑا جائے گا، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو شروع میں ہے نا اہدی، اس کا معنی ہے چلا. یہ نون کا معنی ہے ہمیں، چلا ہمیں. الصراط کا معنی ہے راستہ، اور مستقیم کا معنی ہے سیدھا. یہ تو ہو گیا الگ الگ الفاظ کا معنی. اہدی کے معنی کیا ہے؟ چلا. نون الف نا کا معنی ہے ہمیں. الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. تو اب اس کو جملہ بنائیں گے، ٹھیک کریں گے. چلا ہمیں سیدھے راستے پر، چلا ہمیں سیدھے راستے پر. سیدھا کس کا معنی ہے؟ المستقیم. یہ المستقیم کا معنی سیدھا ہے. یہ جس چیز کو بھی ہم سیدھا کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ المستقیم لگا دیں. یہ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کے ساتھ المستقیم کا لفظ آپ کو ملے گا. تو اس کا معنی سیدھا. راستے کے ساتھ اگر لگایا تو سیدھا راستہ. اور اگر کوئی آپ کہنا چاہتے ہیں یہ لکیر سیدھی ہے، تو لکیر کو خط کہتے ہیں، خط. تو کیا کہیں گے؟ خط مستقیم. مستقیم کا معنی سیدھا. الصراط کا معنی راستہ. ویسے قرآن مجید میں راستے کے لیے سبیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. سبیل سیدھا راستہ. سبیل کا معنی صرف راستہ. صراط کا معنی بھی راستہ. جیسے کہا جاتا ہے نا پل صراط، وہ بھی ایک راستہ ہے. وہ چونکہ پل نما ہے تو اس لیے اس کو کہا گیا پل صراط. اس پل سے پار ہونے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت. جسمانی قوت وانی چلے گی. ایمان اور اعمال صالحہ کی طاقت سے انسان پل صراط کو پار کرے گا. بڑے بڑے مضبوط جوان گر پڑیں گے، بہت ضعیف کمزور ایمان والے اور اعمال والے آپ نے فرمایا کہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جائیں گے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنے اعمال اچھے ہوں گے، اتنا وہ راستہ صراط مستقیم پہ جو چلے گا تو پل صراط آسانی سے پار ہوگا. جو صراط مستقیم پر نہیں ہوگا کبھی بھی پل صراط پار نہیں کر سکے گا. صراط مستقیم پہ چلنا ساری زندگی آسان کام نہیں. اس لیے فرمایا کہ دعائیں کرو. اہدنا، یہ ہم سے مانگو کہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. اچھا، سیدھے راستے پر تو جو لوگ ہیں تو وہ بھی تو یہی دعا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی تو یہی پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے راستے پر تھے. اولیاء اللہ کیا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے تھے؟ سیدھے راستے پر تھے لیکن یہی پڑھتے تھے. تو اس کا معنی یہ ہوگا جو سیدھے راستے پر ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر ہی ہمیشہ رکھنا. میں سیدھے راستے پر آ تو گیا ہوں تیرے فضل سے، لیکن شیطان دشمن ہے، وہ مجھے کسی وقت بھی پھیر سکتا ہے. یا اللہ سیدھے راستے پر ہی آخر تک مجھے رکھنا، مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما. تو چلا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر. اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ ہمیں کیا عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے؟ سیدھے راستے پر پہنچنا یا اس پہ قائم رہنا ہمارے بس میں نہیں، نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے. یہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. سورہ ال عمران کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد
اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا کہ ہم سیدھے راستے سے پھر جائیں۔ تو ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی غلط چیز پر ہم ڈٹ جائیں، ہمیں اچھی لگنے لگے، غلط نظریہ ہمیں پسند آ جائے، تو پھر اس کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ دنیا تو رنگینوں کی چیز ہے نا، یہ تو کوئی بھی غلط چیز پسند آ سکتی ہے، تو ہمیں اس وقت یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے نہیں پتہ، سیدھے راستے پر مجھے چلا دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صرف نماز ہی میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی ہمیں ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔